جب حضور معراج کی خبر دیتے ہیں تو یہ واقعہ اتنا عجیب تھا کہ سب سے پہلے حضرت ام ہانی کو حضور نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا، کیونکہ ان کے گھر سے ہی معراج کا آغاز ہوا تھا اور پھر وہی حضور واپس تشریف لائے، تو سب سے پہلے ان سے ہی بات کی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات آپ کسی اور سے نہ کیجئے، لوگ اس بات کا مذاق بنائیں گے اور اس کا انکار کریں گے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو بتلانے کے لیے معمول تھے، اس لیے حضور نے اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ بس یہ بات لوگوں کے سامنے رکھنے کی دیر تھی کہ انکار اور تمسخر اور طرح طرح کی باتوں کا ایک طوفان آ گیا۔ لو یہ بات رہ گئی تھی، ہمیں تو 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے اور 1 مہینہ مسجد اقصی سے آتے ہوئے لگتا ہے، اور یہ رات کی ایک مختصر پہنائی کے اندر وہاں سے ہو کے بھی آئے ہیں۔ ابو جہل سمجھا کہ یہ موقع لوگوں کو ورغلانے کا میرے پاس بہترین ہے اور میں لوگوں کو ورغلا کے ان سے دور کر سکتا ہوں، تو وہ خود ڈنڈورا پیٹ رہا ہے گلی گلی جا کے کہ نئی خبر سنی ہے۔ لوگ رک کے پوچھتے ہیں تو وہ ساری کہانی سناتا ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ معراج حضور نے کیا اور کہا مالک، اللہ نے معراج محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کروایا اور محبوب سے کہا کہ محبوب معراج میں نے تجھے کروایا ہے، لیکن اس کے اشتہار ابو جہل کے ہاتھوں سے لگوا، اور وہ گلی گلی بتا رہے ہیں، گلی گلی جا کے کہہ رہے ہیں۔ اب مختلف ذہنوں کے لوگ ہیں جن کے اندر بغض اور دشمنی ہے، ظاہر ہے انہوں نے انکار ہی کرنا ہے، اور محبت والوں کا انداز بھی دیکھیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے اور کہتا ابو بکر کوئی نئی بات سنی ہے؟ کہا تم سنا دو۔ کہا اگر کوئی کہے کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، پھر پلٹ کے بھی آ گیا ہوں، اور یہ سب کچھ ایک رات کے مختصر وقفے میں ہوا ہے، تو یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بات بالکل ماننے میں نہیں آتی۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ واپس آتے ہوئے لگتا ہے، چھو کے بھی آنا ہو تو 2 ماہ چاہیے، تو ایک رات کے مختصر حصے میں آپ کے پاس برق رفتار گھوڑا بھی کیوں نہ ہو تو پھر بھی آپ نہیں آ سکتے۔ سمجھا لوہا گرم ہو گیا، اب چوٹ ٹکانے پہ بیٹھ جائے گی۔ تو کہا پھر جنہیں تم نبی مانتے ہو وہی بول رہے ہیں؟ کہا انہوں نے کہا ہے۔ کہا ہاں میں سن کے آیا ہوں۔ تو کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ تو کہا ابو بکر ابھی تو تم بول رہے تھے کہ اگر یہ کوئی کہے تو ماننے میں نہیں آتا۔ کہا ہاں کوئی کہے تو ماننے میں نہیں آتا، وہ تو آسمان کی خبریں دیتے ہم وہ بھی مانتے۔ علماء نے لکھا فبذالک سمی صدیق، آپ کا نام صدیق اس وجہ سے پڑا کہ فوراً انہوں نے معراج کے واقعے کی تصدیق کی۔ تو محبت والے اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں کہ جب حضور کہہ رہے ہیں اور جب میرے مالک کا دعویٰ ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو سیر کروائی اور رات کی مختصر تنہائی کے اندر، مختصر پہنائی کے اندر، مختصر وقفے کے اندر کروائی، تو اللہ قادر مطلق ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ باقی عقل کے بل بوتے پر ہی سوچنے والے تو 100 باتیں کرتے ہیں کہ ایک جسم صحیح جو ہے وہ کس طرح صعود کر سکتا ہے، جبکہ جسم جو ہے وہ ثقیل ہوتا ہے اور کثیف ہوتا ہے، تو وہ کس طرح جو ہے وہ پرواز کر سکتا ہے اور اتنی وسعتوں کے، اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی سرعت کے ساتھ جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ حضرت علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت باتیں اس پہ کی ہیں کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اتنی سرعت کے ساتھ جانا اور آنا ممکن ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ انسانی بدن تحلیل ہو جائے اگر اتنی سرعت کے ساتھ اس کو حرکت دی جائے اور اس کا آنا جانا، یہ وہ اپنا وجود ہی برقرار نہیں رکھ سکتا۔ تو حضرت علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات کوئی کافر کرے تو ہم اس سے بھی بات کریں گے، لیکن اس کے لیے دلیل اور ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص یہ بات کرے جو کہ قرآن و حدیث کو مانتا ہے تو اس کے لیے قرآن مجید بطور دلیل کافی ہے۔
تو آپ نے کتنی خوبصورت دلیل دی. فرمایا یہ تو میرے حضور ہیں اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر وہاں سے جہاں تک میرے خدا نے چاہا گئے بھی اور پلٹ کے بھی آئے, اور یہ حضور کا بہت بڑا معجزہ ہے. بڑے معجزوں میں سے حضور کا دوسرے نمبر پہ بڑا معجزہ ہے, اور اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن میں بیان کیا گیا. شاہ سرخیوں کے ساتھ اس خبر کو جو ہے وہ بیان فرمایا گیا. تو یہ تو حضور علیہ السلام کی شان ہے. تو حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آؤ قرآن اٹھائیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے. تو ایک جن اٹھا, کہا کہ حضرت میں لے آتا ہوں. کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا دوپہر تک لے آتا ہوں. اور 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا, 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے. اور تخت کوئی ڈبیا نہیں تھی کہ جیب میں ڈال کے لے آنا ہو. وہ 60 ہاتھ چوڑا تھا, 80 ہاتھ لمبا تھا اور کئی ہاتھ موٹا تھا. 7 کوٹریوں میں مکفل تھا, تالے لگے تھے, پہرے دار کھڑے تھے. اس کو ٹکڑوں میں کر کے اونٹوں اور گھوڑوں پہ باندھ کر بھی لانا ہو تو پھر بھی کئی سال چاہیے. تو اس نے کہا, جن نے کہا کہ میں دوپہر تک لے آتا ہوں. بڑی بات تھی, بہت بڑی پیشکش تھی. لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں, مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے, مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. تو جب آپ نے اس جن کے اس پیشکش کو مسترد کر دیا اور کہا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے, تو پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا, زبور کا ایک عالم جس کا نام علماء تفسیر نے عاصم بن برخیہ بتایا ہے, جو آپ کا صاحب تھا, آپ کا صحابی تھا. وہ کھڑا ہوا اور کہا حضرت یہ خدمت میرے سپرد کیجیے. کہا یہ جن تو کہہ رہا ہے دوپہر تک لاؤں گا, بتاؤ تم کتنی دیر لگاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ میں آنا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرف. حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے, تخت پہلے پڑا ہوگا. یہ کوئی میری بات نہیں ہے, کوئی گھڑی ہوئی کہانی نہیں ہے, اور کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ ضعیف کہہ کے انکار کر دیا جائے اور واپس نکلنے کا راستہ تلاش لیا جائے. قرآن بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھ نہیں جھپکی ہے, تخت پہلے موجود ہے. بے ساختہ پکار اٹھے ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. اب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کو میرے اللہ نے اتنے فضل و کرم سے نوازا اور اتنی طاقت اور توانائی عطا کی. 1 مہینہ دور پڑا ہوا تخت آنے واحد میں آنکھ چھپکنے سے قبل لا کے حاضر کر دیتے ہیں, اور اس تخت کے اوپر قیمتی موتی لگے تھے. ایک موتی بھی تبدیل اور ایک موتی بھی گرتا نہیں اور ضائع نہیں ہوتا ہے, لا کے حاضر کر دیتے ہیں. یہ کس کی شان ہے؟ مسجد اقصی میں میرے حضور علیہ السلام کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہونے والے حضرت سلیمان کے مقتدی کی جب یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ نے حضور علیہ السلام کو آنے واحد کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے جہاں تک حضور نے چاہا, جہاں تک میرے رب نے چاہا, وہاں تک جو ہے وہ حضور جلوہ فراز ہوئے. باقی کفار نے کہا ہم نہیں مانتے. اچھا انہیں یہ پتا تھا